جب کوئی اپنے گھر نہیں جا سکتا تو بہت دکھ کی بات ہوتی ہے۔ یہ راولپنڈی میں فیض آباد کا سٹاپ تھا۔ میں میٹرو بس سے اترا تو میرے ساتھ اترنے والے لوگوں میں ایک 14-15 سال کا لڑکا بھی تھا۔ میں نے اس وقت اس پر غور نہیں کیا۔ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو مجھ سے چند قدم پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہا تھا۔ ان بس اڈوں پر جیب قدروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے عموماً آگے پیچھے والوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ جب وہ مجھ سے پیچھے میرے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا تو میں نے ایک دفعہ مڑ کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ پرانا سا لباس، سانولا رنگ، عام سے نین نقش اور چہرے پر ڈھیر ساری پریشانی۔ ایسا لگا کہ ان پریشانیوں کے بوجھ سے جھکا ہوا وجود زبردستی ساتھ لیے پھر رہا ہو۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں اتر کے اپنی راہ چل دیا۔ کچھ آگے جا کر ویسے ہی خیال آیا تو پلٹ کر دیکھا۔ وہ لڑکا ابھی بھی وہیں سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا، گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ جانا کہاں ہے۔ اب میں پلٹا اور اس کے پاس جا کر پوچھا، کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے کیا؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا لیکن کچھ کہنے کی بجائے چپ رہنے پر اکتفا کیا۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو بولا، گھر جانے کا کرایہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو ایسے اڈوں پر لوگوں سے گھر جانے کا کرائے کے نام پہ جدید انداز میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا ہوتا ہے اور کسی کی جیب کٹ گئی ہوتی ہے تو کوئی مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے گھر جانے کا کرایہ نہیں اٹھا پاتا۔ یہ سب دراصل ان کے ناٹک ہوتے ہیں اور یہ سب بھیک مانگنے کا ایک نیا انداز ہے۔ میں بھی چپ کر کے آگے بڑھ گیا۔ فیض آباد اڈے پہ ایک دوست آیا ہوا تھا، میں اس سے ملنے ہی آیا تھا تو مطلوبہ مقام پہ جا کر اس کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ دوست آیا تو اسے وہیں سے گھنٹے بعد ایک کام کے لیے جانا تھا، تو کچھ دیر ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پھر اٹھے اور کھانا کھانے کے لیے نکل پڑے۔ ویٹنگ روم کے پاس کوئی ہوٹل دیکھنے لگے تو معلوم نہیں کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ سڑک کے دوسری طرف والے ہوٹلز میں جا کر کھانا کھائیں، وہاں اچھا کھانا ملے گا۔ حالانکہ میں نے اس سے پہلے کبھی وہاں سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن یہ خیال اتنا پرزور تھا کہ میں دوست کو لے کے آگے بڑھ گیا کہ سڑک کے دوسری طرف ہی چلتے ہیں۔ جہاں سے سڑک کے پار جانا تھا وہاں پہنچے تو مجھے وہی لڑکا پھر سے نظر آ گیا، اسی طرح پریشان حالت میں کھڑا۔ رات کے شاید 10 بجنے والے تھے۔ میں نے دوست کو وہیں روکا اور کچھ لمحے اس لڑکے کو دیکھتا رہا۔ اس نے کسی سے پیسے نہیں مانگے، بس چپ کر کے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں دوبارہ اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا ابھی تک تمہیں کرایہ نہیں ملا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کہنے لگا، میں گھر سے آج صبح ہی بھاگ کر آیا ہوں، سارا دن گزر گیا شہر کی خاک چھانتے ہوئے، اب نہ کچھ کھانے کو پاس ہے نہ واپس جانے کا کرایہ پاس ہے۔ پھر ایک ہائیس کی طرف اشارہ کر کے بولا، وہ آخری گاڑی ہے جو میرے گھر کی طرف جاتی ہے، اس کے بعد کوئی گاڑی نہیں جائے گی۔ مجھے شاید یہی سزا ملنی چاہیے کہ میں گھر واپس ہی نہ جا سکوں۔ میں نے دیکھا تو وہ ہائیس اڈے سے نکل کر سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، جاؤ، اگر گاڑی میں سیٹ خالی ہے تو ہائیس کو روکو، میں کرایہ دیتا ہوں۔ اس نے سنا تو گاڑی کی طرف بھاگا، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر پوری جان لگا کر بھاگا۔ گاڑی اڈے سے نکل کر سڑک پر آ چکی تھی۔ وہ اپنے حلق کی ساری طاقت سمیٹ کر آوازیں دیتا گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا اور میں دوست کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ آئی ایس والے نے گاڑی تیز کی، لیکن پھر شاید کسی نے بتایا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے تو ایک طرف کر کے گاڑی روک لی۔ لڑکا پھولے ہوئے سانس کے ساتھ گاڑی کے پاس پہنچا تو اس کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ دروازہ چھوڑا تو کہیں گاڑی والا بھاگ نہ جائے۔ میں پہنچا تو ڈرائیور سے پوچھا، کوئی سیٹ خالی ہے کیا؟ کہنے لگا، ہاں جی، ایک سیٹ خالی ہے۔ میں نے اس لڑکے کو گاڑی میں بٹھایا، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور لڑکے کو کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے کہ رستے میں کہیں رکو تو کچھ کھا پی لینا۔ وہ لڑکا جواب میں کچھ نہیں بولا، بس آنکھیں بند کر لی اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 لمحے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیے، جیسے خدا کا شکر ادا کر رہا ہو۔ شاید اسے یقین تھا کہ اس کا خدا اس کی مدد ضرور کرے گا، شاید اسے پتا تھا کہ شکریہ میرا نہیں اس خدا کا بنتا ہے جس نے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی تو وہ نم آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا، اور جب تک گاڑی نظروں میں ہی رہی
وہ پلٹ کر انہی نم آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ خدا جانے اس کی دعا تھی یا اس کی ماں کی دعا کہ آخری گاڑی کی آخری سیٹ اسی کے لیے بچی رہ گئی۔ میں کھانا کھانے کے لیے سڑک پار کرنے پہ مجبور ہوا اور اسی میٹرو بس میں بیٹھ کے آیا جس میں وہ سوار تھا، تاکہ میں اس کے وجود کو دیکھوں، اس کی پریشانی محسوس کروں۔ جانے یہ کسی کی دعا تھی یا خدا کا اپنا نظام کہ اس نے اس لڑکے کے لیے ترتیب سے وسائل بنا دیے تاکہ وہ بڑے شہر کے انسانی جنگل میں گم نہ ہو، خیریت سے گھر چلا جائے، تاکہ اسے اپنی چھوٹی غلطیوں کی بڑی سزا نہ مل سکے۔ منقول، شکریہ۔